بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زوجہ ایوب علیہ السلام صبر و استقامت کی ایک بہترین مثال تھیں۔ وہ ایک صبر کرنے والے پیغمبر کی زوجہ تھیں اور خود بھی ایک صابرہ خاتون تھیں، اور اپنے بعد آنے والی خواتین کے لیے ایک بہترین مثال ہیں کہ آسانی اور تنگی میں، اس کے بعد تکلیف اور سہولت میں، ہر طرح سے شوہر کا ساتھ نبھانا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر میں مثال قائم کی جب انہیں امتحان اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ امتحان چند دنوں کے لیے نہیں بلکہ کئی سالوں پر محیط تھا، اور ایسا امتحان جس میں ساری اولاد ختم ہو گئی۔ اسی طرح مال و دولت کے ختم ہو جانا اور عزت و دولت کی جدائی بھی انسان کے لیے بڑی ہی مشکل ہے۔ پھر جسم کی تکلیف جو سب سے سخت تکلیف اور بیماری ہے۔ ان تمام امتحانوں میں ایک محبت کرنے والی، خیال رکھنے والی بیوی ان کی پوری تکلیف اور آزمائش میں ان کے پاس موجود رہیں۔ سامعین، دن گزرتے رہے، سال پر سال ختم ہوتے رہے، حضرت ایوب پر برابر تکلیف رہی۔ جسم لاغر ہو گیا، گوشت ختم ہو گیا، چہرہ کملا گیا، رنگت پھیکی پڑ گئی۔ اپنے بستر پر بھی انہیں تکلیف کے مارے قرار نہ تھا۔ ان کے دوست ساتھ چھوڑ گئے، ساتھی ایک طرف ہو گئے، قبیلہ منہ موڑ گیا، سوائے ایک الفت و محبت کرنے والی بیوی کے جس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے ان کی تیمارداری اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کی خدمت کی۔ ان بہترین خاتون کا نام رحمت بن افرایم تھا۔ یہ پوری بیماری میں اللہ کی شکر گزار، رضا سے راضی اور ایمان پر برقرار رہیں۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ ایک مرتبہ شیطان نے حضرت ایوب پر بیوی کی طرف سے حملہ آور ہونے کا سوچا۔ وہ حضرت ایوب پر ساری ترکیبیں آزما چکا تھا۔ پھر وہ ان کی بیوی کے پاس آیا اور انہیں اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ یہ اپنے کسی کام میں مصروف تھیں۔ اس نے پوچھا کہ تیرا شوہر کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ بیمار ہے اور کمزور اور بستر مرگ پر جزام کی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ نہ تو وہ مرتے ہیں کہ رو دھو لیا جائے اور نہ زندہ ہیں اس طرح کہ ان کی امید کی جائے۔ شیطان نے یہ سن کر موقع غنیمت جانا اور پوچھا کہ تمہارا شوہر اپنی جوانی میں کیسا تھا؟ ان کی صحت و عافیت کیسی تھی؟ نعمتیں اور مال کتنا تھا؟ یہ سن کر رحمت کو یادوں نے گھیر لیا۔ ان کے دل پر غم چھا گئے کہ ساری اولاد کھو دی، عزت جاہ ختم ہو گئی، حتیٰ کہ شوہر بھی بستر پر ہے اور کھانے پینے تک کے لیے وہ خود محنت کرتی ہیں۔ یہ سوچ کر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، مایوسی اور اندھیری ان پر آن گری۔ شیطان تو اپنا کام کر کے چلا گیا۔ یہ حضرت ایوب کے پاس آ کر کہنے لگیں، تمہارا رب کب تک تمہیں تکلیف دے گا؟ مال کہاں گیا؟ اولاد کہاں گئی؟ دوست کہاں گئے؟ ساتھی کہاں گئے؟ تمہاری جوانی کہاں گئی؟ تمہاری عزت کہاں گئی؟ حضرت ایوب بولے، ضرور تجھے شیطان نے پٹی پڑھائی ہے۔ تو رحمت نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے غم اور تکلیف دور کرنے کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سن کر حضرت ایوب نے غصے سے پوچھا، تم آسانی میں کتنے سال رہی؟ انہوں نے کہا 8 سال۔ حضرت ایوب نے پوچھا، تکلیف میں کتنے سال رہی؟ کہا 7 سال۔ تو حضرت ایوب نے کہا، کیا میں اس بات پر شرم نہ کروں کہ ابھی نعمت اور تکلیف کی مدت برابر نہیں ہوئی اور میں اللہ سے تکلیف دور کرنے کی دعا کروں؟ خدا کی قسم، اگر میں ٹھیک ہو گئے تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ اللہ کے نبی حضرت ایوب اب خود کو تنہا محسوس کرنے لگے۔ کوئی مددگار اور غمگسار نہ رہا اور ان کی تکلیف بڑھ گئی، بیماری دگنی ہو گئی۔ انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یہاں تک کہ ان کی دعا قبول کی گئی، التجا سن لی گئی اور انہیں حکم دیا گیا کہ زمین اپنے پاؤں سے رگڑو، وہاں سے چشمہ نکل آئے گا، اس پانی کو پیو اور غسل کرو، تمہاری صحت لوٹ آئے گی اور قوت بھی واپس آ جائے گی۔ انہوں نے جیسے ہی پانی پی کر غسل کیا، ان کے تمام زخم منجمد ہو گئے، وہ مکمل طور سے صحت یاب ہو گئے۔ اسی دوران ان کی زوجہ بھی آ گئی۔ ان کا دل اپنے بیمار شوہر کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ جب سے حضرت ایوب نے انہیں وہاں واپس کیا، یہ پریشان رہیں۔ ان کے دل نے اپنے شوہر کو اس حالت میں چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ وہ اپنے شوہر کی خدمت کے لیے واپس آئی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان شخص انتہائی طاقتور اور صحت مند وہاں موجود ہے کہ پہچان نہ سکیں کہ یہ کون ہے، اور ان سے پوچھا کہ جو شخص یہاں بیمار تھا وہ کہاں گیا؟ حضرت ایوب سے حضرت ایوب ہی کے بارے میں پوچھ رہی تھیں، وہ تو انہیں پہچان بھی نہیں پا رہی تھیں۔ حضرت ایوب اپنی بیوی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن ان پر ابھی وہ قسم باقی تھی کہ اپنی بیوی کو 100 کوڑے لگائیں۔ حضرت ایوب تذبذب کا شکار ہو گئے۔ یہ وہی محبت کرنے والی بیوی تھیں کہ جب ساری دنیا نے ساتھ چھوڑا، انہوں نے حضرت ایوب کا ساتھ نہ چھوڑا۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ایک تنکوں کا گٹھا جس میں 100 تنکے ہوں لے کر اپنی زوجہ کو خفیف سی ضرب لگا دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ایوب کی قسم پر آسانی اور ان کی مخلص مومنہ بیوی پر رحم تھا، جس نے اپنے شوہر کی تکلیف میں ساتھ دیا، رنج و غم میں شریک رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر پر انعام دیا، ان کا مال انہیں لوٹا دیا، انہیں پہلے سے دگنی اولاد عطا فرمائی، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مومن بندے اور بندی تھے۔ فرینڈز، آخر میں وہی ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔